السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آذان دینے کی فضیلت کیا ہے، سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس سے اچھی کس کی بات جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں ہوں۔ امیر المؤمنین فاروق اعظم اور عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کو آذان خواب میں تعلیم ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ خواب حق ہے، اور عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا جاؤ بلال کو تلقین کرو، وہ آذان کہیں کہ وہ تم میں سے زیادہ بلند آواز ہیں۔ اس حدیث کو ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ و دارمی نے روایت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا کہ آذان کے وقت کانوں میں انگلیاں کر لو کہ اس کے سبب آواز زیادہ بلند ہوگی۔ مسلم و احمد و ابن ماجہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مؤذنوں کی گردنیں قیامت کے دن سب سے زیادہ دراز ہوگی، لمبی ہوگی۔ علامہ عبد الرؤف فرماتے ہیں یہ حدیث متواتر ہے، اور حدیث کے معنی یہ بیان فرماتے ہیں کہ مؤذن رحمت الہی کے بہت امیدوار ہوں گے کہ جس کو جس چیز کی امید ہوتی ہے اس کی طرف گردن دراز کرتا ہے، یا اس کے یہ معنی ہے کہ ان کو ثواب بہت ہے۔ اور بعضوں نے کہا یہ کنایہ ہے اس سے کہ شرمندہ نہ ہوں گے، اس لیے کہ جو شرمندہ ہوتا ہے اس کی گردن جھک جاتی ہے۔ امام احمد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مؤذن کی جہاں تک آواز پہنچتی ہے اس کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے، اور ہر تر و خشک جس نے اس کی آواز سنی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہر تر و خشک جس نے آواز سنی اس کے لیے گواہی دے گا۔ دوسری روایت میں ہے ہر ڈھیلا اور پتھر اس کے لیے گواہی دے گا۔ سبحان اللہ۔ بخاری و مسلم و مالک و ابو داؤد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب آذان کہی جاتی ہے شیطان گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے، بھی خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، یہاں تک کہ آذان کی آواز اسے نہ پہنچے۔ جب آذان پوری ہو جاتی ہے چلا آتا ہے، پھر جب اقامت کہی جاتی ہے بھاگ جاتا ہے، جب پوری ہو لیتی ہے آ جاتا ہے اور خطرہ ڈالتا ہے، کہتا ہے فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، وہ جو پہلے یاد نہ تھی، یہاں تک کہ آدمی کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کتنی پڑھی، یعنی کتنی رکعت پڑھی۔ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شیطان جب آذان سنتا ہے اتنی دور بھاگتا ہے جیسے روحا، اور روحا مدینہ سے 36 میل کے فاصلے پر ہے۔ طبرانی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آذان دینے والا طالب ثواب ہے، اس شہید کی مثل ہے کہ خون میں آلودہ ہے، اور جب مرے گا قبر میں اس کے بدن میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ امام بخاری اپنی تاریخ میں انس رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کے فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مؤذن آذان کہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا دست قدرت اس کے سر پر رکھتا ہے اور یوں ہی رہتا ہے یہاں تک کہ آذان سے فارغ ہو، اور اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے جہاں تک آواز پہنچے۔ جب وہ فارغ ہوتا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندہ نے سچ کہا اور تو نے حق گواہی دی، لہذا تجھے بشارت ہو۔
طبرانی صغیر میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کے فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس بستی میں آذان کہی جائے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے اس دن اسے امن دیتا ہے۔ طبرانی معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کے فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس قوم میں صبح کو آذان ہوئی ان کے لیے اللہ کے عذاب سے شام تک امان ہے، اور جن میں شام کو آذان ہوئی ان کے لیے اللہ کے عذاب سے صبح تک امان ہے۔ ابو یعلا مسند میں ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کے فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں جنت میں گیا، اس میں موتی کے گنبد دیکھے، اس کی خاک مشک کی ہے۔ فرمایا اے جبرائیل یہ کس کے لیے ہے؟ عرض کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مؤذنوں اور اماموں کے لیے۔ امام احمد ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کے فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ آذان کہنے میں کتنا ثواب ہے تو اس پر باہم تلوار چلتی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے 7 برس 7 سال ثواب کے لیے آذان کہی اللہ تعالیٰ اس کے لیے نار سے برات لکھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ جس نے 12 برس آذان کہی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور ہر روز اس کی آذان کے بدلے 60 نیکیاں اور قیامت کے بدلے 30 نیکیاں لکھی جائے گی۔ جس نے سال بھر آذان پر محافظت کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ بیہقی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس نے 5 نمازوں کی آذان ایمان کی بنا پر ثواب کے لیے کہی اس کے جو گناہ پہلے ہوئے ہیں معاف ہو جائیں گے، اور جو اپنے ساتھیوں کی 5 نمازوں میں امامت کرے ایمان کی بنا پر ثواب کے لیے اس کے جو گناہ بیشتر ہوئے معاف کر دیے جائیں گے۔ ابن عساکر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کے فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو سال بھر آذان کہے اور اس پر اجرت طلب نہ کرے قیامت کے دن بلایا جائے گا اور جنت میں دروازہ پر کھڑا کیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا جس کے لیے تو چاہے شفاعت کر۔ خطیب و ابن عساکر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کے فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مؤذنوں کا حشر یوں ہوگا کہ جنت کی اٹھنیوں پر سوار ہوں گے، ان کے آگے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، سب کے سب بلند آواز سے آذان کہتے ہوئے آئیں گے، لوگ ان کی طرف نظر کریں گے، پوچھیں گے یہ کون لوگ ہے؟ کہا جائے گا یہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن ہیں، آذان دینے والے ہیں۔ لوگ خوف میں ہیں اور ان کو خوف نہیں، لوگ غم میں ہیں ان کو غم نہیں۔ ابو شیخ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب آذان کہی جاتی ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے۔ جب اقامت کا وقت ہوتا ہے دعا رد نہیں کی جاتی۔ آذان و اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی، لہذا اذان و اقامت کے درمیان ضرور دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 2 دعائیں رد نہیں ہوتی یا بہت کم رد ہوتی ہے، اذان کے وقت اور جہاد کی شدت کے وقت۔ ابو شیخ نے روایت کی کہ فرماتے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے ابن عباس اذان کو نماز سے تعلق ہے تو تم میں کوئی شخص اذان نہ کہے مگر حالت طہارت میں، یعنی پاکی کی حالت میں۔ لا یؤذن الا متوضی، کوئی شخص اذان نہ دے مگر باوضو، یعنی باوضو ہو کر اذان دے۔ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مومن کو بدبختی و نامرادی کے لیے کافی ہے کہ مؤذن کو تکبیر کہتے ہوئے سنے اور اجابت نہ کرے، یعنی جواب نہ دے۔ ہر کلمہ کے بدلے 1,00,000 نیکی لکھے گا اور 1000 درجے بلند فرمائے گا اور 1000 گناہ محو کرے گا، مٹا دے گا۔ عورتوں نے عرض کی یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا مردوں کے لیے دونا ہے۔ طبرانی کی روایت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ عورتوں کے لیے ہر کلمہ کے مقابل 10,00,000 درجے بلند کیے جائیں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا مردوں کے لیے دونا ہے۔